قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی 5 جو ارکان ہیں ان میں سے تیسرا رکن زکوٰۃ ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد دوسرا رکن نماز ہے اور نماز کے بعد تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ یہ نہ صرف اس امت میں فرض ہے بلکہ اس سے پہلی امتوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید جب بیان کرتا ہے کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ مجھے نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا جب تک میں زندہ ہوں مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے جد اعلیٰ ہیں، تو ان کے بارے میں بھی قرآن مجید اسی سورہ مریم میں فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ وہ بھی اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے۔ یعنی اس زکوٰۃ کا جو حکم ہے وہ اسلام سے پہلے بھی دیگر شریعتوں میں موجود تھا، موجود ہے ماشاءاللہ۔ اب اگر ہم قرآن و سنت میں کی طرف آئیں تو قرآن مجید کی آیات مبارکہ 2 طرح سے تقسیم انہیں کیا جاتا ہے، یا صورتوں کو 2 طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے، مکی صورتیں اور مدنی صورتیں۔ تو مکی صورتوں میں بھی زکوٰۃ کا حکم موجود ہے۔ سورہ نمل کی ابتدائی آیات میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ کے الفاظ موجود ہیں، حالانکہ یہ صورت مکی ہے۔ اسی طرح سورہ ماعون ہے، سورہ بلد ہے، دیگر کئی صورتوں میں جو ہے وہ یہ الفاظ موجود ہیں، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ لوگوں کے مالوں میں محروموں اور سائلین کا بھی حق ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اور اس طرح کی دیگر آیات سورہ ماعون میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا۔ تو اس پر شارحین حدیث نے اور مفسرین کرام نے گفتگو فرمائی کہ آیا زکوٰۃ کا حکم کب نازل ہوا؟ تو اس پر مفسرین فرماتے ہیں کہ دور مکی میں زکوٰۃ بمعنی انفاق فی سبیل اللہ تھا، یعنی زکوٰۃ کا مطلب یہ تھا کہ راہ خدا میں خرچ کر دینا۔ اس کی کوئی مقدار معین نہیں تھی کہ کتنی مقدار خرچ، جس کے پاس جتنی حیثیت ہے۔ غلام آزاد کرنا، فک رقبہ، غلام آزاد کرو، یتیم مسکین کی جو ہے وہ خبرگیری کرو۔ اسی طرح حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جب نجاشی کے دربار میں گئے تو اس نے آپ سے پوچھا کہ یہ اسلام کیا ہے، تمہارے نبی علیہ السلام کیا تمہیں حکم دیتے ہیں؟ تو انہوں نے بھی یہ اس وقت، چونکہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ نبی ہمیں نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ انفاق فی سبیل اللہ جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں موجود تھا، یعنی اسلام جب آیا اور قرآن پاک کی جب آیات کا نزول ہوا تو نماز کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کو زکوٰۃ کہا جانے لگا۔ لیکن باقاعدہ زکوٰۃ جو آج رائج ہے شرعی طور پر کہ مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ دیا جاتا ہے، یہ حکم مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری کو رمضان شریف کے روزوں سے پہلے جو ہے یہ حکم نازل ہو گیا۔ تو یہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ مکی صورتوں میں محض اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اور مدینہ منورہ میں باقاعدہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے سسٹم کے تحت جو ہے وہ ایک طریقہ کار جو ہے وہ نازل ہوا، اور اس میں جو ہے وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے کا طریقہ کار بیان کیا گیا۔